الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے، اور اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس سے بھی باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی غافل نہیں ہے. کبھی ان کو اونگ نہیں آتی، کبھی نیند نہیں آتی. ہر وقت ہر جگہ ان کی نظر ہے اور ہر جگہ وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے جتنے معاملات ہیں ہم چاہے کمروں میں چھپ کر بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہیں. اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے. اس بات پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص کے ساتھ مناظرہ ہو گیا. ایک دہریہ تھا جو کس چیز کا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے. اس بات پر بات بڑھی تو اس نے مناظرے کا چیلنج کر دیا. وقت طے ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے ساتھ وقت طے کر لیا، اور جب عین مناظرے کا وقت ہوا لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ شخص جو دہریہ تھا وہ سب سے پہلے پہنچ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت پر نہ پہنچ سکے. اس نے کھڑے ہو کر پراپیگنڈا شروع کر دیا، اگر تمہارے امام سچے ہوتے تو آج وقت پر پہنچتے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس لیے وہ نہیں آ سکے. تھوڑی دیر یہ بات کرتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ دور سے امام صاحب چلتے ہوئے آ رہے ہیں. امام صاحب پہنچے تو اس نے کہا کہ مناظرہ بعد میں ہوگا، پہلے آپ بتائیں کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ آپ اتنے بڑے امام ہیں اور آپ نے وعدہ خلافی کر دی ہے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میرے گھر سے یہاں آنے تک راستے میں ایک دریا ہے، اور وہ دریا کراس کر کے یہاں آنا تھا. جب میں دریا پر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی پل نہیں ہے دریا کے اوپر، لہذا میں وہاں کھڑا ہو گیا. پریشان تھا کہ میں نے مناظرے پر پہنچنا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹتا ہے، پھر اس کے تختے بنتے ہیں، پھر وہ خود بخود کشتی بنتی ہے، اور میں اس کشتی میں بیٹھتا ہوں. بغیر ملاح کی وہ کشتی چلتی ہے اور دریا کے دوسرے کنارے آ کر مجھے اتارتی ہے. وہ تختے دوبارہ درخت بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ دہریہ شخص کھڑا ہو گیا. اس نے مزید شور و غل کیا کہ امام صاحب ایک اتنے بڑے جھوٹے ہیں، دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹے، اس کے تختے بنے، پھر کشتی بنے، پھر بغیر ملاح کے چلے اور دریا پار کروا دے. جب وہ پوری بات 2-3 دفعہ دہرا چکا تو امام صاحب کھڑے ہوئے. فرمایا جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی، تو کائنات کا اتنا بڑا نظام بغیر اللہ رب العزت کی ذات کے کیسے چل رہا ہے؟ اس دہریے نے امام صاحب کی یہ دلیل سنی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لیا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ رب العزت کی ذات اس نظام کو چلا رہی ہے. ایک وقت آئے گا اس نظام کو اللہ رب العزت کی ذات سمیٹ دیں گے، ختم کر دیں گے. وہ وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ کریں، اللہ کے حضور جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور بضرور ہمیں تمام مشکلات سے نکالے گی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.